دوسری جنگ عظیم کا ڈنکا بج چکا تھا۔ جرمنی کی فوج پولینڈ پر حملہ کر چکی تھی۔ پولینڈ کی کوئی خاص بڑی فوجی طاقت بھی نہیں تھی۔ دراصل ہٹلر پولینڈ سے ڈینزنگ کا علاقہ واپس لینا چاہتا تھا۔ پولش فضائیہ جرمن فضائیہ سے بہت چھوٹی تھی۔ پولینڈ کی آرمی کے پاس کوئی خاص ٹینک بھی موجود نہیں تھے۔ چنانچہ جرمن آرمی پولینڈ کی فوج پر ٹوٹ پڑی اور پولینڈ کی فوج کو نیست و نابود کر دیا۔ پولینڈ کی فوج کا صفایا ہو چکا تھا۔ جب ہٹلر نے پولینڈ پر حملہ کیا تو فرانس اور برٹن نے ہٹلر کے خلاف اس کارروائی پر سر جوڑے اور فیصلہ کیا کہ پولینڈ کو اس صورتحال میں اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا۔ 3 ستمبر 1939 کو فرانس اور برٹین نے ہٹلر کو پولینڈ سے جنگ بندی کرنے کے لیے کہا اور یہ دھمکی بھی دی کہ شام 5 بجے تک اگر پولینڈ کو خالی نہیں کیا گیا تو برٹین اور فرانس جرمنی کے ساتھ جنگ کریں گے۔ شام کے 5 بج چکے تھے۔ برطانوی وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ اب فرانس اور برٹین جرمنی کے ساتھ باقاعدہ جنگ کریں گے۔ ادھر ہٹلر نے بھی تاریخی الفاظ کہے اور کہا یا تو میں اس جنگ میں فتح یاب رہوں گا یا پھر میں مارا جاؤں گا۔ دراصل ہٹلر اس بات کی امید نہیں کر رہا تھا کہ ڈینزنگ جیسے چھوٹے علاقے کے لیے فرانس اور برٹین ہٹلر کو دھمکائیں گے، مگر ہٹلر کے پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا۔ ہٹلر نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب کچھ بھی ہو جائے وہ پہلی جنگ عظیم کا بدلہ ضرور لے گا۔ پیرس کا ڈیلس ٹرین اسٹیشن آج ایک تاریخی منظر پیش کر رہا تھا۔ 25 سال پہلے اگست 1914 میں اس ٹرین اسٹیشن سے ہزاروں لوگ پہلی جنگ عظیم کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ اس وقت ان کے پاس پھول اور بہت سا اسلحہ موجود تھا، لیکن اب نہ تو ان کے پاس کوئی پھول تھے اور نہ ہی کوئی اسلحہ تھا۔ وقت بدل چکا تھا۔ کل فتح کا جشن منانے والے آج سوگوار تھے۔ ایک فرانسیسی سپاہی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہماری فوج کی تعداد بہت زیادہ تھی مگر ہمارے پاس اسلحہ بہت کم تھا۔ ہر جوان کے پاس صرف ایک گولیوں کا باکس تھا کہ جس میں 10 گولیاں تھیں اور کوئی بھی جوان یہ گولیاں بغیر اجازت استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ فرانس نے کل ملا کر 40 لاکھ فوج تیار کر لی تھی جس میں زیادہ تر لوگ سویلینز تھے۔ دراصل فرانس ایک ترقیاتی ملک تھا تو زیادہ تر اس میں سویلین لوگ بھی شامل ہوئے اور زیادہ تر اس فوج میں کسان لوگ بھی شامل ہوئے۔ فرانس کی فوج کے عام سپاہی پیدل جبکہ افسران گھوڑوں پر سوار ہو کے جرمنی کی طرف نکل پڑے۔ یہ فرانس کے لیے ایک بہت بڑا فیصلہ تھا کیونکہ فرانس اور برٹین بہت جلد جرمنی سے جنگ کرنے والے تھے۔ 7 ستمبر 1939 کو فرانس کی فوج نے سار کے مقام پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کیا گیا کہ ہم پولینڈ کے ساتھ ہیں۔ پولینڈ کو کسی صورت اس صورتحال میں اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا۔ فرانس کی فوج 8 کلومیٹر اندر تک اس علاقے میں گھس چکی تھی اور اس کے بعد چھوٹی موٹی جھڑپیں بھی شروع ہو گئی، مگر فرینچ آرمی نے اس سے آگے نہ بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ 25 ستمبر 1939 کو ہٹلر نے وارسا شہر پر بمباری کرنے کا حکم دیا۔ اس شہر نے زبردست مزاحمت دکھائی مگر کم وسائل ہونے کی وجہ سے اس شہر میں بہت تباہ کاریاں ہوئی۔ جرمن فضائیہ نے اس شہر پہ بے لوث بمباری کی کہ جس سے لاکھوں انسان قتل ہو گئے۔ 1948 میں سوویت یونین اور جرمنی کے بیچ ایک معاہدہ ہوا تھا۔ اس امن معاہدے کی شرط یہ تھی کہ جرمنی اور سوویت یونین اب ایک دوسرے کے اتحادی ہیں۔ اب سوویت فوج بھی پولینڈ میں داخل ہو چکی تھی اور سوویت یونین اور جرمن فوج ایک ساتھ پولینڈ میں پڑاؤ ڈال چکے تھے۔ پولینڈ کی شکست اب واضح نظر آ رہی تھی کیونکہ پولینڈ میں بہت زیادہ تباہ کاریاں ہو چکی تھی۔ پولینڈ نے اب سرنڈر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے آدھے حصے پر سوویت یونین جبکہ آدھے حصے پر جرمنی کا قبضہ ہو گیا۔ سوویت یونین کے ڈکٹیٹر اسٹالن نے اس علاقے پر بہت ظلم اٹھایا۔ ایک اندازے کے مطابق پولینڈ میں تقریباً 30 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا گیا۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ہٹلر یہودیوں کے بہت سخت خلاف تھا اور یہ جنگ اس نے دراصل یہودیوں کے خلاف ہی شروع کی تھی۔ اب تک جتنی بھی پولینڈ میں تباہ کاریاں ہوئی تھی یہ تو سب بس ایک ٹریلر تھا، پکچر تو ابھی باقی تھی۔